ڈاکٹر صاحب، آپ کا کل والا لیکچر سنا، بہت ہی معلوماتی تھا، مگر بہت سارے سوال میرے ذہن میں ابھرتے ہیں۔ پہلا سوال تو یہ کہ قرآن اور حدیث اور سنت کے اندر ہم دیکھ سکتے ہیں کہ بہت سارے ایسے احکامات ہیں یا بہت سارے ایسے اعمال ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو کہ معیشت سے تعلق رکھتے ہیں، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہمارے سامنے ہے کہ ڈھیر سارا لٹریچر مختلف مسلمانوں نے، اکانومسٹ وغیرہ نے لکھا ہے اسلامک اکنامک سسٹم پر۔ تو اس سارے لٹریچر کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے، آپ کی کیا رائے ہے؟ بڑا اچھا سوال ہے اور میں اس کا جواب دینے کی کوشش کرتا ہوں۔ پچھلے لیکچر میں میں نے آپ کو یہ بات کہی کہ جو مختلف چیزیں، جو مختلف اقدامات، اعمال یا قوانین آج سے 1400 سال پہلے بنے تو وہ اس سوسائٹی کے لیے بنے اور اس سوسائٹی کے ساتھ وہ جڑے ہوئے تھے، اور ان کو ہو بہو اگر ہم 21ویں صدی میں آ کے پاکستان پر لاگو کر دیں گے تو وہ رزلٹس نہیں نکلیں گے جو ماضی میں نکلے۔ یعنی کہ ان قوانین کو اپ ڈیٹ کرنے کی ضرورت ہے، ان کو جدید کرنے کی ضرورت ہے، ان کو ری تھنک کرنے کی ضرورت ہے، اور جدید جو مسائل ہیں ان کو حل کرنے کے لیے سائنسی تحقیق کی ضرورت ہے۔ بہت سارے لوگ شاید اس آرگیومنٹ کو ایکسیپٹ کر لیں، انفیکٹ بہت سارے لوگ جو اسلامک اکنامک سسٹم پر کتابیں وغیرہ لکھتے ہیں وہ اس آرگیومنٹ کو ڈینائی نہیں کرتے، وہ کہتے ہیں بالکل کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کو ہمیں اپ ڈیٹ کرنے کی ضرورت ہے۔ اس معاملے میں وہ ڈیفینسو نہیں ہوتے، اگرچہ بہت سارے لوگ ڈیفینسو بھی ہو جاتے ہیں۔ مگر جو چیلنج ہے نا، ایکچوئل چیلنج ہے جو یہ کتابیں فلفل نہیں کر سکتی، وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ دعویٰ اگر یہ ہے آپ کا کہ اسلام کے ساتھ منسوب ایک اسپیسیفک، ایک یونیک، ایک منفرد، ایک مخصوص معاشی نظام ہے، تو اس معاشی نظام کو ڈیفائن کرنا پھر آپ کی ذمہ داری بن جاتی ہے۔ اور معاشی نظام کو ڈیفائن کرنے کے لیے، خاص طور پہ ایک مخصوص معاشی نظام کو ڈیفائن کرنے کے لیے، ایک یونیک اور منفرد معاشی نظام کو ڈیفائن کرنے کے لیے آپ کو یہ ثابت کرنا پڑے گا نہ صرف کہ یہ ایک اسلامی معاشی نظام ہے، بلکہ دوسرا یہ کہ یہ منفرد ہے اور یونیک ہے۔ سو واٹ ول یو ہیو ٹو پروو؟ کیا چیز آپ کو ثابت کرنی پڑے گی؟ اگر میں صرف چند پالیسیز کے بارے میں کہوں، میں کہوں کہ جی ٹیکسیشن کی یہ پالیسی ہے، یا میں یہ کہوں کہ جی ربا پر وہ پالیسی ہے، یا میں کہوں انہیریٹنس پر یہ پالیسی ہے، تو وہ وہ ایک معاشی نظام نہیں ہے، وہ صرف چند پالیسیز ہیں۔ پالیسیز تو چینج ہوتی رہتی ہیں۔ کیپٹلزم کے اندر بھی آپ دیکھیں کہ موجودہ حکومت IMF کی پالیسیز مان رہی ہے، بڑی غلط پالیسیز ہیں، مگر پالیسیز تو چینج ہو سکتی ہیں، مگر نظام جو ہے وہ پالیسیز نہیں ہوتی۔ نظام جو ہے وہ پورا سسٹم ہے جس کی بنیاد پہ حکومت کھڑی ہوتی ہے، اور پھر حکومت ویریس پالیسیز کرتے ہیں۔ تو پہلی کنفیوژن تو یہ دور ہو جانی چاہیے کہ زکوٰۃ کے حوالے سے پالیسیز ہوں، یا عشر کے حوالے سے ہوں، یا ربا کے حوالے سے ہوں، یا انہیریٹنس کے حوالے سے ہوں، تو یہ معاشی نظام نہیں ہوتا، یہ صرف چند پالیسیز ہوتی ہیں یا چند قوانین ہوتے ہیں۔ نظام کی جب ہم بات کرتے ہیں، معاشی نظام کی جب ہم بات کرتے ہیں، تو وہاں پہ ہمیں بات کرنی پڑتی ہے پراپرٹی ریلیشنز کی۔ ہر معاشی نظام جو کہ منفرد اور یونیک ہے، اس کے ساتھ منسلک ایک سیپریٹ پراپرٹی سسٹم ہے۔ مثال کے طور پہ اس نظام سے شروع کرتے ہیں جس کے بارے میں آپ سب سے زیادہ شاید جانتے ہوں، اور وہ ہے کیپٹلزم۔ اس لیے زیادہ جانتے ہیں کیونکہ ہم کیپٹلزم میں رہتے ہیں۔ کیپٹلزم کی بنیاد ہے پرائیویٹ پراپرٹی۔ لینڈ کے اندر بھی پرائیویٹ پراپرٹی، فیکٹریز جو ہے وہ بھی پرائیویٹ پراپرٹی، یعنی جو مینز آف پروڈکشن ہے، جن کو ہم ذرائع پیداوار کہتے ہیں، وہ چیزیں جن سے پیداوار کی جاتی ہے، وہ سب چیزیں پرائیویٹ پراپرٹی ہوں گی۔ اور جب وہ چیزیں سب پرائیویٹ پراپرٹی ہوں گی تو بہت سارے ایسے لوگ ہوں گے جن کے پاس کوئی نجی ملکیت نہیں ہوگی، تو وہ کیا کریں گے؟ وہ اپنی قوت محنت منڈی میں جا کر فروخت کرنے پر مجبور ہوں گے۔ ان کو ہم کہتے ہیں ویج لیبرز۔ جہاں پرائیویٹ پراپرٹی پیدا ہوگی وہاں آٹومیٹکلی ویج لیبر بھی پیدا ہوگا، دونوں اصل میں ایک ہی رشتے کا نام ہے۔ اس طرح اگر ہم فیوڈلزم کی بات کریں تو وہاں پہ ہے ایک منوریل سسٹم، مینر کا سسٹم۔ مینر جو ہوتا ہے وہ ایک اسٹیٹ ہوتا ہے بڑا سا۔ فیف جو ہے وہ ایسا مینر ہوتا ہے جس کے بدلے میں ملٹری سروس کی جاتی ہے، مگر ضروری نہیں کہ مینر جو ہے اس کا لارڈ ملٹری سروس کرے، ایسے بھی بہت سارے لارڈز ہوتے ہیں جو ملٹری سروس نہیں کرتے۔ تو مینر جو ہے وہ ایک اسٹیٹ ہوتا ہے، لینڈڈ اسٹیٹ، زمین کا اسٹیٹ، جس کے ساتھ بہت سارے ولیجز وغیرہ ہوتے ہیں، اور وہ ولیجز کے جو کسان ہوتے ہیں وہ زمین کے ساتھ جڑے ہوئے ہوتے ہیں، وہ اس ولیج کو چھوڑ کے نہیں جا سکتے، اس مینر کو چھوڑ کے نہیں جا سکتے۔ وہاں جس کو ہم کہتے ہیں پنجابی میں وہ بجے ہوتے ہیں، بندھے ہوئے ہوتے ہیں۔ تو اس سسٹم کو کہتے ہیں ہم سرفٹم۔ سرفٹم کا مطلب یہ ہے کہ وہ کچھ اپنی ہفتے کا حصہ جو ہے اپنی زمینوں پہ کام کرتے ہیں، یا جو کامن پراپرٹی ہے وہاں پر کام کرتے ہیں، اور ہفتے کے کچھ دن وہ لارڈ کی زمین پر کام کرتے ہیں، اور یہ پورا سسٹم ہے جس کو ہم کہتے ہیں
फ्यूडलिज्म, और वो जो हिस्सा अदा करते हैं उसको कहते हैं फ्यूडम, जिससे लफ्ज़ निकलता है फ्यूडलिज्म। इसी तरह जब हम रोमन और ग्रीक सिस्टम की बात करते हैं तो वो ख़ासतौर पे रोमन सिस्टम जो है वो प्लांटेशन स्लेवरी पर बुनियाद रखता है, बड़ी बड़ी कॉलोनीज़ जिसको कहा जाता है। ये लफ्ज़ कॉलोनियलिज्म निकलता ही बल्कि वहाँ रोमन से है, क्योंकि उन्होंने जो प्लांटेशन कॉलोनीज़ बनाई थी वहाँ पे ग़ुलामों से वो काम लेते थे, एग्रीकल्चरल वर्क, और उससे जो पैदावार होती थी वो ऑब्वियसली मास्टर्स की हुआ करती थी। उसमें से एक खाने पीने का हिस्सा, सब्सिस्टेंस का हिस्सा ऑब्वियसली ग़ुलामों को दे दिया जाता था, और इंसानों की ख़रीदो फरोख्त मुमकिन थी। ये पूरा रोम तो लड़ता ही इस वजह से था कि जब वो दूसरे मुल्कों में जाता था और वहाँ पे रियासतों को डिफीट करता था तो वहाँ से स्लेव्स हासिल करता था और अपनी प्लांटेशंस के ऊपर उनको इस्तेमाल करता था एक बहुत बड़े पैमाने पर। इसके साथ ही उससे भी ज़्यादा कदीम अगर ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग सिस्टम है जिसको हम कहते हैं एशियाटिक मोड ऑफ प्रोडक्शन, इसको ट्रिब्यूटरी मोड ऑफ प्रोडक्शन भी कहा जाता है। और इसका जो यूनिक प्रॉपर्टी सिस्टम है वो ये है कि उसमें ज़मीन जो है वो निजी मलकियत नहीं होती थी, बल्कि वो समझी जाती थी कि एक तरह रियासत या बादशाह की मलकियत होगी, और बादशाह जो है वो उस जागीर पर एक बंदे को अपॉइंट करता था जो वहाँ से माल रिसीव करता था ऑन बिहाफ ऑफ द किंग, माल उसको रिसीव होता था। और ये पूरा सिस्टम जो है वाटर के साथ भी बड़ा डीपली इसका कनेक्शन था, आर्टिफिशियल इरिगेशन वगैरह के साथ। तो ये ट्रिब्यूट पेइंग सिस्टम था। ये भी एक यूनिक फॉर्म ऑफ प्रॉपर्टी है जिसके अंदर एक ट्राइब या जो डोमिनेटिंग ट्राइब है, जो कॉन्करिंग ट्राइब है, वो ज़मीन को एज ट्राइबल कन्फेडरेसी एक तरह ओन करती है और दूसरी ट्राइब्स काम करके ट्रिब्यूट पे करती हैं कॉन्करिंग ट्राइब को। तो ये वो उसका वो मोड ऑफ प्रोडक्शन हुआ। तो जब हम इस्लामिक इकोनॉमिक माशी निज़ाम की बात करते हैं तो क्या हमारे सामने चैलेंज है? हमारे सामने चैलेंज ये सबसे पहले कि कुरान और हदीस से हम कोई ऐसा निज़ाम, प्रॉपर्टी सिस्टम जो है उसको आइडेंटिफाई करें जो यूनिकली इस्लामिक हो, ओनली वो इस्लाम के अंदर नाफिज किया गया हो। अब आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि जब हमारे दोस्त ये कहते हैं कि इस्लाम जो है वो ड्यूल प्रॉपर्टी सिस्टम में बिलीव करता है, यानी कि जो पानी है, दरिया हैं, समुंदर हैं, नेचुरल रिसोर्सेज हैं, फॉरेस्ट्स वगैरह हैं, ये सब चीज़ें कॉमन प्रॉपर्टी के अंदर होंगी और साथ इसके हम थोड़ी सी प्राइवेट प्रॉपर्टी इन एग्रीकल्चरल लैंड भी करेंगे। तो ये सिस्टम यूनिक टू इस्लाम नहीं है, नॉट एट ऑल। इनफैक्ट रोमन लॉ एग्जैक्टली इसी सिस्टम को कॉपी करता था। और जब उमैय्यद्स ने इस सिस्टम को नाफिज किया अपने सीरिया वगैरह के अंदर तो उन्होंने बेसिकली बैजेंटीन लॉ को ही कॉपी किया, उसमें कोई बहुत, या बैजेंटीन सिस्टम को ही चलाया और उसमें कोई बहुत बड़ी तब्दीली नहीं की। इसीलिए इसी तरह जब मुसलमानों ने इराक वगैरह को और ससनिद एम्पायर को कॉन्कर किया तो वहाँ पे जो मोड ऑफ प्रोडक्शन था वही मोड ऑफ प्रोडक्शन उन्होंने जारी रखा। चेंज सिर्फ ये था कि अब जो अरब्स थे वो इराक की रूलिंग क्लास के अंदर शामिल हो गए। तो फंडामेंटल प्रॉपर्टी रिलेशंस के अंदर कोई इतनी बड़ी तब्दीली इनफैक्ट नहीं इंट्रोड्यूस की गई। और जो एशियाटिक मोड ऑफ प्रोडक्शन था, मेरा ये दावा है या कहना है, ये आर्ग्यूमेंट है कि वही जारी रहा। तीसरी शर्त यह है कि अगर आपने तीसरी शर्त यह है कि अगर आप एक मखसूस इस्लामी निज़ाम के बारे में बात कर रहे हैं तो आपने नंबर एक तो ये साबित करना है कि वो इस्लामी है, नंबर दो ये कि वो मखसूस है, और तीसरा ये भी कि आप हो सकता है कि अपने जहन में कोई भी मंसूबा बना लें कि ऐसा निज़ाम होना चाहिए, वैसा निज़ाम, ये निज़ाम इस्लामिक है, और हो सकता है वो पॉसिबल ही ना हो। मिसाल तौर पे बहुत सारे लोग जो हैं, इकोनॉमिस्ट जो हैं, मैं पढ़ता हूँ, जब वो इस्लामिक इकोनॉमिक सिस्टम के बारे में बात करते हैं तो एक फ़ीचर वो सोशलिज्म से ले लेते हैं, एक फ़ीचर वो कैपिटलिज्म से ले लेते हैं, एक फ़ीचर वो कहीं से ले लेते हैं, कहीं से ले लेते हैं, और उनका एक अजीबोगरीब किस्म का जंबल सा बना देते हैं और कहते हैं ये इस्लामी निज़ाम है। बट दैट्स नॉट अ वेरी कन्विंसिंग आर्ग्यूमेंट। उसकी वजह यह है कि आपने तो दावा ये किया कि इस्लाम का मखसूस अपना एक निज़ाम है। तो अगर आप ये कहें कि जी इस्लाम के अंदर थोड़ा सा कैपिटलिज्म है और थोड़ा सा सोशलिज्म है, तो एक्चुअली दो सिस्टम्स का सिर्फ आप एक हाइब्रिड बना के दे रहे हैं। आप ये नई आर्ग्यूमेंट पेश कर रहे हैं कि इस्लाम का एक मखसूस निज़ाम है, बल्कि आप दो मखसूस निज़ामों के फीचर्स को जॉइन करने की सिर्फ कोशिश कर रहे हैं, और यू आर नॉट एबल टू प्रेजेंट द आर्ग्यूमेंट दैट इस्लाम हैज़ अ यूनिक सिस्टम। तो एक्चुअल बात तो ये है कि आपने ये प्रेजेंट करना है कि वो कैपिटलिज्म भी नहीं है, सोशलिज्म भी नहीं है, उनका मिक्सचर भी नहीं है, बल्कि एक थर्ड चीज़ है। और वो थर्ड चीज़ क्या है? किसी ना किसी प्रॉपर्टी रिलेशन पर कायम होगी, किसी न किसी डिवीजन ऑफ लेबर पर कायम होगी, उसकी अपनी एक फॉर्म ऑफ सरप्लस एक्यूमुलेशन होगा, उसकी अपनी एक लेबर रजीम होगी, जिस तरह वेज लेबर है या सर्फडम है या स्लेवरी है। मगर ये चीज़ें आइडेंटिफाई नहीं की जा सकती, क्योंकि मेरा ख्याल है कि जो इस्लामिक पीरियड ऑफ हिस्ट्री है उसके अंदर जो सिस्टम वहाँ पे कायम था वो मेनली वही था जो जिसको हम एशियाटिक मोड ऑफ प्रोडक्शन या ट्रिब्यूटरी मोड ऑफ प्रोडक्शन कहते हैं। अगर ये सब बातें आप कबूल कर लेते हैं, और फ़र्ज़ कर लेते हैं एक सेकंड के लिए कि आप इनको कबूल कर लेते हैं, तो फिर जो इस्लामिक इकोनॉमिक्स पर किताबें इतनी ढेर सारी लिखी जाती हैं वो आफ्टर ऑल क्या है, और मेरी उन पर क्या तनकीद है। मैं किसी एक किताब की बात नहीं कर रहा, मैंने इस किस्म की बहुत ज़्यादा किताबें पढ़ी हैं, और तकरीबन तमाम किताबों की जो मेथडोलॉजी है वो एक जैसी है, मिलती जुलती है। और वो मेथडोलॉजी वही है जो मैंने पिछले लेक्चर में भी
آپ کے سامنے ایلیبوریٹ کی تھی کہ پرانے زمانے میں جو طریقہ تھا، جو سینٹرل کویشچن تھا کسی بھی اکنامک کویشچن کو اپروچ کرنے کا، بلکہ اس کو اکنامک کویشچن سمجھا ہی نہیں جاتا تھا، جو ان مسائل کو لوگ دیکھتے تھے وہ ہمیشہ ان کو ایتھکس کے نیچے، اخلاقیات کے زیر سایہ رکھتے تھے، اور وہ یہ کہتے تھے کہ اکنامکس کی اسٹڈی ایز اے ہول کرسچن کنگڈم کے اندر بھی اور اسلامک کنگڈم کے اندر بھی ایتھکس کے سسٹم کے نیچے آیا کرتی تھی، یعنی کہ اخلاقیات کے سوالوں کے نیچے ہی کے اندر ہی دبے ہوئے معاشی سوال اکثر و بیشتر ہوا کرتے تھے۔ اور یہی وجہ ہے کہ آج بھی جو لوگ اسلامک اکنامکس کی بات کرتے ہیں تو وہ سب سے پہلے شروع کہاں سے کرتے ہیں؟ وہ موڈ آف پروڈکشن کی بات نہیں کرتے، وہ ٹیکنالوجیکل بیسس کی بات نہیں کرتے، وہ پراپرٹی ریلیشنز وغیرہ کی بات نہیں کرتے جس طرح کی پولیٹیکل اکانومی کی میتھڈالوجی ہے، بلکہ وہ شروع کرتے ہیں ایتھیکل ویلیو سے، اخلاقی قدروں سے۔ وہ کہتے ہیں سب سے پہلے ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ اسلام کی اپنی کچھ اخلاقی قدریں ہیں، وہ ہم قرآن اور حدیث سے جو ہے ڈرائیو کر سکتے ہیں، اور جب ایک دفعہ وہ اخلاقی قدریں ہم آئیڈینٹیفائی کر لیں تو اس کے بعد ہمارے اوپر فرض یہ بنتا ہے کہ معاشی نظام کو ہم نے ان اخلاقی قدروں کے حساب سے چلانا ہے۔ آپ دیکھ لیں گے بار بار، آپ جتنی بھی کتابیں اٹھا کے دیکھیں گے تو ان میں سے میں گارنٹی کرتا ہوں کہ میجورٹی کتابیں اس پوائنٹ آف ویو سے لکھی گئی ہیں کہ اسلام کی یہ اخلاقی قدریں ہیں اور ہم نے معاشی نظام کو ان اخلاقی قدروں کے زیر سایہ لے کر آنا ہے، اور معاشی نظام کو ایسا بنانا ہے کہ ان اخلاقی قدروں کے ساتھ وہ ملتا جلتا ہو۔ اور میرا خیال ہے بہت سارے کاؤنٹلس اس قسم کے لیکچرز بھی ہیں جو کہ اس کو مزید جو ہے نا کلیریفائی کرتے ہیں۔ اب معاملہ اس کے ساتھ کیا ہے، اور میں یہ کہوں گا کہ یہ صرف میں کوئی اسپیسیفکلی اسلامک اکنامکس کی تنقید نہیں کر رہا یا مسلم اکانومسٹ کی تنقید نہیں کر رہا، بلکہ تمام ان اکانومسٹ کو میں تنقید کا نشانہ بناؤں گا اس آرگیومنٹ سے جو کہ اس میتھڈالوجی کے ساتھ پولیٹیکل اکانومی کو یا اکنامکس کو اپروچ کرتے ہیں، یعنی کہ اکنامکس کو وہ سب سے پہلے اخلاقیات یا اخلاقی قدروں کے زیر سایہ لا کر تو ایک معاشی نظام قائم کرنا چاہتے ہیں۔ اس میتھڈالوجی کا میں نام دوں گا یوٹوپین۔ کیوں میں اس کو یوٹوپیائی کہہ رہا ہوں؟ کیونکہ دلچسپ بات یہ ہے کہ بہت سارے سوشلسٹ بھی تھے کسی زمانے میں، یعنی کہ یورپ کی تاریخ کے اندر بہت سارے ایسے سوشلسٹ تھے تو جو ایگزیکٹلی ایسے ہی اکنامکس کو اپروچ کرتے تھے، کچھ اخلاقی قدریں وغیرہ ڈرائیو کرتے تھے اور کہتے تھے یہ یونیورسل ویلیوز ہیں یا یہ کرسچن ویلیوز ہیں، اور اگر ہم ان یونیورسل اور کرسچن، یونیورسل ہیومن ویلیوز یا یونیورسل کرسچن ویلیوز میں بلیو کرتے ہیں تو پھر ہمیں سرمایہ داری نظام کو ختم کر کے سوشلزم قائم کر دینا چاہیے۔ تو اس چیز کے خلاف کارل مارکس نے بڑی سخت تنقید کی اور کہا کہ یہ یوٹوپین سوشلزم ہے، یہ یوٹوپین سوچ ہے، یہ یوٹوپیائی کا مطلب ہے کہ آپ خیالی پلاؤ بنا رہے ہیں اور ایکچولی آپ سائنٹیفکلی چیزوں کو اسٹڈی نہیں کر رہے ہیں۔ مارکس نے ایک بڑی خوبصورت بات کی کسی زمانے میں کہ مین میک ہسٹری بٹ ناٹ ان سرکمسٹانسز آف دیئر اون چوزنگ۔ انسان جو ہے تاریخ اپنی خود بناتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں، مگر جن حالات میں انسان تاریخ بناتا ہے وہ حالات انسان خود تو منتخب نہیں کرتا۔ یہی وجہ ہے کہ دیکھیں کتنے سارے پروفٹس آئے مگر پروفٹس کے پیریڈ کے اندر سلیوری کا خاتمہ نہیں ہوا، نہ کرسچینٹی نے کبھی سلیوری کو بین کیا اور نہ اسلام نے کبھی سلیوری کو بین کیا، اور سلیوری 20th سینچری تک ایگزسٹ کرتی آئی مسلم ورلڈ کے اندر۔ تو وجہ کیا ہے اگر کسی سے پوچھیں تو آپ کہہ سکتے ہیں جی معاشی حالات اس قسم کے تھے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا کہ یہ ایک بری چیز ہے، غلاموں کو آزاد کرنا اچھی چیز ہے، مگر اس کو بین نہیں کیا، اس کو منع نہیں کیا۔ تو ایون اگر پروفٹس بھی سلیوری کو اینڈ نہیں کر پائے تو اس کی وجہ کچھ یہی ہے کہ کچھ معاشی مسائل اس قسم کے تھے کہ جس کی وجہ سے سلیوری اس دور کے اندر ختم نہیں ہو سکتی تھی۔ یہ آرگیومنٹ سب مسلمان ایکسیپٹ کرتے ہیں، اس میں نے کوئی کنٹروورشل بات نہیں کی۔ ہر مسلمان یہ بات ایکسیپٹ کرتا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی سلیوری کو اچھا نہیں سمجھتے تھے، تصور کرتے تھے۔ ہاں مگر کیونکہ حالات اس قسم کے تھے اس زمانے کے اندر تو اس زمانے کے اندر سلیوری کو بین نہیں کیا گیا، مگر اگر آج بین کر دیا جائے تو اس میں کوئی بری بات نہیں۔ تو میں بہرحال آرگیو آپ کے ساتھ یہ کر رہا ہوں کہ کچھ چیزیں جو ہیں وہ تاریخ ڈٹرمن کرتی اور ہمارے کنٹرول میں نہیں ہوتی۔ یوٹوپیائی سوشلزم کا یا یوٹوپیائی اکانومسٹ کا سب سے بڑا جو مسئلہ ہے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ معیشت کو کے اصول و قوانین جس طرح آپ چاہتے ہیں آپ بنا سکتے ہیں۔ آپ ایبسٹریکٹ میں بیٹھ کے اپنی اسٹڈی میں بیٹھ کے بہت ساری کتابیں پڑھ کے آپ کہتے ہیں میرا خیال ہے معیشت میں یہ قانون، اخلاقی قانون نافذ کر دینا چاہیے۔ یعنی آپ لاز آف اکنامکس کو سمجھنے کے بجائے کہ ایکچولی اکانومی کیسے چلتی ہے، آپ یہ کوشش کرتے ہیں کہ اپنا کوئی لا بنا کے اکانومی پر امپوز کر دیں۔ دیکھیں یہ ایسے ہی ہے جیسے کہ جب فزکس کو ہم پڑھتے ہیں، ہم میکینکس پڑھتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں کہ آبجیکٹس کیسے فال کرتے ہیں وغیرہ وغیرہ،
تو ہم اس میں اپنے لاز نہیں بناتے. ہم یہ نہیں کہتے میرا خیال ہے فزکس میں جو گریوٹی ہے وہ 9.8 جی نہیں ہونی چاہیے, وہ 3.2 جی ہونی چاہیے, تو پھر سارا کچھ ٹھیک ہو جائے گا. آپ ایسے نہیں کر سکتے. فزکس جب آپ پڑھتے ہیں تو آپ صرف آپ کی میتھڈالوجی یہ ہوتی ہے کہ آپ لاز آف فزکس کو سمجھتے ہیں کہ وہ کیا ہیں, ان کو اسٹڈی کرتے ہیں سائنٹیفکلی آبجیکٹیولی, ان کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. اور جب آپ وہ ان لاز کو آپ چینج نہیں کر سکتے, ان لاز کو آپ بنا نہیں سکتے, وہ قدرت کے بنائے ہوئے لاز ہیں, وہ نیچر کے بنائے ہوئے لاز ہیں, آپ ان کو ٹچ نہیں کر سکتے. مگر جب آپ ان لاز کو سمجھ جاتے ہیں تو اس کی بنیاد پہ آپ بہت کچھ اکمپلش کر سکتے ہیں. آپ انسان کو چاند تک بھی بھیج سکتے ہیں. تو اکنامکس بھی ایسے ہی ہے. اکنامکس میں آپ اپنے لاز نہیں بنا سکتے کہ میں یہاں اسٹڈی میں بیٹھ کے کہوں کہ میرا خیال ہے لا آف ڈیمانڈ اینڈ سپلائی نہیں ٹھیک, میں ایک اور لا بنا لیتا ہوں, وہ کر لیں گے. ایسے نہیں ہوتا. اکنامک لاز کی بات کر رہا ہوں میں, قانون کی بات نہیں کر رہا. قانون سے مراد یہ ہے کہ جو ریٹن لاز ہوتے ہیں, کانسٹیٹیوشن, آئین وغیرہ, تو آپ خود بنا سکتے ہیں. مگر اکنامک لاز جو ہے وہ آئین نہیں بناتا. اکنامک لاز جو ہیں وہ پراپرٹی ریلیشنز کے نتیجے میں قائم ہوتے ہیں, اکنامک سسٹم کے نتیجے میں قائم ہوتے ہیں. تو کیا کرنا چاہیے کہ اکنامک لاز کو سب سے پہلے اسٹڈی کرنا چاہیے, لاز آف ہسٹری کو اسٹڈی کرنا چاہیے. اور جب اکنامک لاز اور لاز ان ہسٹری کو آپ سمجھ جائیں گے تو پھر آپ سوسائٹی کو اس طرح سے تبدیل کرنے میں کامیاب ہوں گے جس طرح سے ایک سائنسدان جو ہے لاز آف فزکس کو سمجھ کے انسان کو چاند تک بھی بھیج سکتا ہے. اپنے لاز کنسٹرکٹ نہ کریں بلکہ ایکچوئل لاز آف اکنامکس کو سمجھیں اور اکنامک ڈیولپمنٹ کے لاز کو سمجھیں, تو پھر آپ ایک بہتر اکانومسٹ بن سکیں گے. تو میری سب سے پہلی اور سب سے اہم تنقید ان لوگوں پہ جن کو میں یوٹوپین اسلامک ماڈرنسٹ کہتا ہوں یا کہتا ہوں کہ یہ یوٹوپین اکنامکس آف اسلامک ماڈرنزم ہے, وہ یہی ہے کہ یہ یوٹوپیا اس سینس میں ہے کہ یہ بجائے اس کے کہ یہ ایکچوئل اکانومی کو اسٹڈی کریں کہ یہ اس کے کیا اصول و قوانین ہیں, یہ اپنے لاز بنا کر اس پر امپوز کرنا, اپنے ایتھیکل لاز, اخلاقی قدریں ڈیوائز کر کے اس پر امپوز کرنا چاہتے ہیں, جو کہ کبھی بھی ایک کامیاب ایکسپیریمنٹ نہیں ہو سکتا. یہ نہیں میں کہہ رہا کہ اس سے کچھ اچھے نتائج نہیں نکل سکتے ہیں, مگر ایک غلط میتھڈالوجی سے بھی کبھی کبھار کچھ اچھے نتائج نکل سکتے ہیں. بٹ آن دا ہول غلط میتھڈالوجی سے زیادہ تر نتائج غلط نکلیں گے, ایک آدھ ٹھیک بھی نکل سکتے ہیں. آئیے ذرا دیکھتے ہیں کہ جب ہم اکنامکس کی بات کرتے ہیں تو جو مختلف سکولز آف تھاٹ ہیں اسلام کے اندر وہ کیا کہتے ہیں. براڈلی دو سکولز آف تھاٹ میں ڈیوائڈ کرتا ہوں چیزوں کو. ایک وہ ہیں جن کو ہم کہتے ہیں فنڈامنٹلسٹ, اور ایک وہ ہیں جن کو ہم کہتے ہیں ماڈرنسٹ. اب آلریڈی آپ یہ کہیں گے فنڈامنٹلسٹ, یہ تو بڑی بائسڈ قسم کی ٹرم ہے, مگر میں ایکسپلین کروں گا کہ میری اس سے مراد کیا ہے, اور آپ میرا خیال ہے میری بات سمجھ جائیں گے کہ میری کوئی اس سے نیگیٹو مراد یا پیجوریٹو مراد نہیں ہے. ایک اسکول آف تھاٹ کو میں ڈیفائن کر رہا ہوں. چلیں اگر آپ کو فنڈامنٹلسٹ برا لگتا ہے, فی الحال آپ ٹریڈیشنلسٹ استعمال کرتے ہیں. اچھا, جو ٹریڈیشنلسٹ ہیں اور جو فنڈامنٹلسٹ ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ قرآن اور حدیث کے اندر جو قانون لکھ دیا گیا ہے اس پہ اجتہاد وغیرہ کی اجازت نہیں ہے, اس کو جوں کا تو اسی طرح نافذ کر دینا چاہیے. دیٹس آل, اٹس گاڈز لا, اور خدا تعالیٰ نے ایک قانون بنا دیا ہے, اس کو اسی طرح سے نافذ کر دینا چاہیے جس طرح سے لکھا گیا ہے. مثال کے طور پہ اگر قرآن مجید کے اندر سلیوری کے حوالے سے ذکر ہے, جہاں پہ بھی قرآن مجید میں لکھا ہے دیٹ یور رائٹ ہینڈس پوزیس, تو رائٹ ہینڈس پوزیس کا مطلب جو ہے کہ جو آپ کی ملکیت ہیں. تو اگر آپ نے قرآن ترجمے کے ساتھ پڑھا ہے تو آپ کو یہ بات معلوم ہوگی. تو جو اسلامک ٹریڈیشنلسٹ ہیں اور کافی حد تک جو فنڈامنٹلسٹ ہیں وہ کہیں گے ٹھیک ہے جی, اگر قرآن نے سلیوری کو لیگل ڈکلیئر کیا تو ہمیں سلیوری لیگل ڈکلیئر کر دینی چاہیے, اینڈ آف اسٹوری. مگر میرا خیال ہے کم سے کم پاکستان میں بہت سارے ایسے لوگ بھی ہیں, شاید میجورٹی ایسے لوگوں کی ہیں, جو کہتے ہیں نہیں ایسے یہ میتھڈالوجی درست نہیں ہے. ہمیں یہ کرنا چاہیے کہ جو جنرل پرنسپلز ہیں, جو ایبسٹریکٹ جنرل پرنسپلز ہیں قرآن اور حدیث کے اندر, ان کو اخذ کرنا چاہیے اور ان کی بنیاد پہ دیکھنا چاہیے کہ آج کے دور کے اندر کیا اصول و قوانین بنے. مثال کے طور پہ جو ایبسٹریکٹ پرنسپلز ہیں اس میں ہے سچائی, اس میں ہے جنروسٹی, اس میں ہے ایکوالٹی, اس میں ہے جسٹس, اس میں ہے تقوی, رحیم ہونا, لوگوں کے ساتھ ایک مساوات قائم کرنا وغیرہ وغیرہ. اس طرح وہ ایبسٹریکٹ پرنسپلز ڈیرائیو کر لیتے ہیں. ایک ایپلیکیشن دیکھتے ہیں ان کی میتھڈالوجی کی, یعنی کہ جو آپ کہہ سکتے ہیں اسلامک ماڈرنسٹ ہیں ان کی میتھڈالوجی کی ایک مثال دیکھ لیتے ہیں. لیٹ سے سلیوری کی مثال لیتے ہیں. پرابلم کیا ہے؟ سلیوری سب جانتے ہیں, سلیوری ایگزسٹ کرتی تھی اس زمانے کے اندر اور 20th سینچری تک ایگزسٹ کرتی آئی, تو اٹس اے پرابلم. ٹھیک ہے, لیٹ سے کہ ہم مان لیتے ہیں کہ یہ ایک پرابلم ہے, اس کو حل کرنا ہے. تو اسلامک لا اس حوالے سے انٹروڈیوس ہوتا ہے. اس میں اس اسلامک قانون میں یہ نہیں کہا گیا کہ سلیوری جو ہے وہ اللیگل ہے, حرام ہے,
انہوں نے کہا سلیوز آپ رکھ سکتے ہیں مگر اس کو ماڈریٹ کیا گیا. ماڈریٹ سے مطلب یہ ہے کہ کچھ اصول و قوانین اس کے حوالے سے طے کیے گئے کہ آپ غلاموں کے ساتھ, اگر آپ کے پاس غلام ہے تو آپ ان کے ساتھ یہ سلوک نہیں کر سکتے, آپ ان کے ساتھ وہ سلوک نہیں کر سکتے, آپ ان کے ساتھ ظلم و زیادتی نہیں کر سکتے. کچھ حدود ڈکلیئر کر دی گئی کہ ان حد کے اندر رہ کر آپ سلیوری جو ہے وہ جائز قرار دی جا سکتی ہے, کم سے کم لیگل سمجھی جائے گی. پھر دوسرا اس کے ساتھ ہی یہ بات بھی کی گئی کہ اٹس گڈ ٹو فری اے سلیو, کہ یہ اچھی بات ہے کہ آپ غلام کو آزاد کریں. اگر آپ کوئی بری حرکت کرتے ہیں اور آپ ثواب کمانا چاہتے ہیں تو آپ غلام کو آزاد کر دیں, جس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ سلیوری کو پازیٹیولی نہیں دیکھا جاتا, نیگیٹیولی دیکھا جاتا ہے. اگرچہ اس کو بین نہیں کیا گیا مگر اس کو ماڈریٹ بھی کیا گیا اور یہ بھی بتایا گیا کہ غلاموں کو آزاد کرنا اچھا ہے. اس سے ہم کچھ نتیجے اخذ کر سکتے ہیں. ہم نتیجہ کیا اخذ کر سکتے ہیں کہ واٹ از دی انٹینٹ آف دا لا, اس قانون کا مقصد کیا ہے, واٹ از دی آبجیکٹو آف دا لا, اس قانون کے نتیجے میں سے نتیجہ کیا اخذ کرنا چاہتے ہیں لوگ. تو اکثر لوگ جو اسلامک ماڈرنسٹ ہیں وہ کہتے ہیں دیکھیں جی اس کا انٹینٹ یہ تھا کہ آہستہ آہستہ غلامی کا نظام ختم ہو جائے, سلیوری ختم ہو جائے. دی آبجیکٹ آف دا لا واز ٹو اینڈ سلیوری, دی انٹینٹ آف دا لا واز ٹو فنش سلیوری. اگر قانون کا مقصد یہ ہے کہ غلامی ختم ہو جائے تو اس سے اب ہم ایک ایبسٹریکٹ پرنسپل بھی ڈرائیو کر سکتے ہیں, اور وہ پرنسپل یہ ہے کہ کسی کا استحصال کرنا یا کسی پہ ظلم و جبر کرنا حرام ہے, ایول ہے, بری چیز ہے, اس کو نہیں کرنا چاہیے. اب اس اصول سے, اس ایبسٹریکٹ پرنسپل سے ہم ایک ماڈرن لا ڈرائیو کر سکتے ہیں, اور وہ یہ ہے کہ آج کے زمانے کے اندر ہمیں سلیوری کو بین کر دینا چاہیے. اکثر مسلمان پاکستان کے اندر اس بات سے اگری کرتے ہیں. تو یہ جو آرگیومنٹ میں نے آپ کے سامنے رکھی, جو لاجک آپ کے سامنے رکھا, یہ اسلامک ماڈرنسٹ کا آپ کہہ سکتے ہیں آرگیومنٹ ہے اور ان کا پوائنٹ آف ویو ہے. جبکہ ٹریڈیشنلسٹ, پیور ٹریڈیشنلسٹ جو ہیں وہ یہ کہیں گے کہ نہیں جی سلیوری کو الیگل ڈکلیئر کرنا ہمارے لیے کوئی ایشو نہیں ہے. اگرچہ اس میں دیکھیں میں یہ بھی وضاحت کر دوں کہ اس میں بہت سارے لوگ ہیں, انڈیویجولز جو ہیں نا وہ ضروری نہیں کہ ایک میتھڈالوجی فالو کریں. انڈیویجولز جو ہیں وہ تھوڑے رینڈم ہوتے ہیں, کچھ کویسچنس پہ وہ ٹریڈیشنل میتھڈالوجی فالو کریں گے, کچھ کویسچنس پہ وہ ماڈرنسٹ میتھڈالوجی فالو کریں گے. ایکلیکٹک بھی بڑے سارے لوگ ہوتے ہیں, تو اس وجہ سے کنفیوژن پیدا ہو جاتی ہے کہ یار اس بندے کو میں ماڈرنسٹ سمجھوں یا میں اس کو ٹریڈیشنل سمجھوں یا کیا سمجھوں, کیونکہ یہ دونوں میتھڈالوجیز اپلائی کر رہا ہے. جب سلیوری کا کویشچن آتا ہے تو یہ ماڈرنسٹ میتھڈالوجی اپلائی کر رہا ہے, جب کوئی اور کویشچن آتا ہے تو یہ ٹریڈیشنلسٹ میتھڈالوجی اپلائی کر رہا ہے. تو یہ تو انڈیویجولس کا مسئلہ ہے نا, میتھڈالوجیز کا مسئلہ نہیں ہے. میں تو میتھڈالوجی کی بات کر رہا ہوں. بہرحال اس میتھڈالوجی کے ذریعے آپ اب اسلامک تھاٹ کو بھی مختلف حصوں کے اندر سمجھ سکتے ہیں. ایک وہ ہیں جن کو آپ ٹریڈیشنلسٹ کہہ رہے ہیں, یا آپ کہہ سکتے ہیں سلفی ہیں, یا آپ کہہ سکتے ہیں کہ تقلید کو فالو کرتے ہیں, آپ ان کو فنڈامنٹلسٹ کہہ لیں. سب سے ان بائس ٹرم ان کے لیے یہ ہے کہ وہ لٹرلسٹ ہیں. لٹرلسٹ سے مطلب یہ ہے کہ جو ایگزیکٹ الفاظ قرآن مجید یا حدیث کے اندر ہیں قوانین کے حوالے سے, وہ سمجھتے ہیں کہ انہی کو بالکل وداؤٹ اینی آلٹریشن اپلائی ہونا چاہیے. جبکہ ماڈرنسٹ جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ نہیں, ان الفاظ سے آپ نے انٹینٹ اور پرنسپل ڈرائیو کرنا ہے, اور پرنسپل ڈرائیو کر کے آپ نے دیکھنا ہے کہ آج کی دنیا کے اندر اس پرنسپل کو کس طرح سے اپلائی کیا جائے. اب اس ماڈرنزم کی ایک اکیلیز ہیل ہے. اکیلیز ہیل کا کیا مطلب ہے؟ اکیلیز ایک بہت بڑا گریک واریر تھا, ان کو بڑا پسند تھا, دوسروں کو تو پسند نہیں ہوگا جن کو اس نے جا کے مارا, مگر اس کی ہیل کے اندر کہتے ہیں کہ کمزوری تھی, کیونکہ اس کی ماں نے جب اس کو ڈبویا جادو والے پانی میں تو اس کو ایڑی سے پکڑا ہوا تھا, تو ایڑی جو ہے وہ پانی میں نہیں گئی, اس لیے ایڑی جو تھی اس کی کمزور تھی. تو لمبی کہانی آپ کو سنا دی. مقصد یہ ہے کہ ان کا جو ویک سپاٹ ہے وہ کیا ہے. ویک سپاٹ یہ ہے کہ سب سے پہلی بات تو میں اپنا نقطہ نظر آپ کے سامنے بیان کروں کہ مجھے ان ایبسٹریکٹ پرنسپل سے کوئی پرابلم نہیں ہے. مجھے یہ ایبسٹریکٹ پرنسپلس بڑے اچھے لگتے ہیں. سچائی, ٹروتھ فلنس, جنراسٹی, کہ ایکسپلائٹیشن ختم ہو, ایکوالٹی ہو, میگنانمٹی ہو, وغیرہ وغیرہ. یہ سارے پرنسپلس مجھے اچھے لگتے ہیں, اور میں سمجھتا ہوں کہ اپنی زندگی میں مجھے اپلائی کرنا چاہیے اپنے آپ پر, اور آپ کو بھی اپلائی کرنا چاہیے. اس سے کوئی انکار نہیں ہے. مگر ان ایبسٹریکٹ پرنسپلس کا مسئلہ یہ ہے کہ دے آر ایبسٹریکٹ. یہ تو ایبسٹریکشن ہے. جب آپ نے ان کو اپلائی کرنا ہے تو پھر آپ کیسے اپلائی کریں گے؟ جب آپ ان کو اپلائی کرنے جائیں گے تو آپ کو کانکریٹ سچویشن کو سمجھنا پڑے گا, یعنی جو ایکچوئل سچویشن ہے اس کو سمجھنا پڑے گا. اور اس کانکریٹ سچویشن کو آپ کیسے سمجھیں گے, کس روشنی میں سمجھیں گے؟ اس کو آپ نے اگر آبجیکٹیولی سمجھنا ہے, اس کی ریئلٹی کو گراسپ کرنا ہے, تو اس کو آپ کو سائنٹیفکلی اسٹڈی کرنا پڑے گا. سائنٹیفکلی کسی چیز کو اسٹڈی کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کی ریئلٹی کو گراسپ کرنا, اس کو آبجیکٹیولی سمجھنا. ایک مثال دیتا ہوں کہ اس سے آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ میں کیا آرگیومنٹ کر رہا ہوں. اب فرض کریں کہ ہم آرگیو کر رہے ہیں آپ اور میں بیٹھ کے کہ اسلام کیپٹلزم کو سپورٹ کرتا ہے یا کیپٹلزم کو اپوز کرتا ہے.
ٹھیک ہے، میں سوشلسٹ ہوں، میں کہتا ہوں اسلام جو ہے وہ کیپٹلزم کے خلاف ہے، آپ تھوڑے پرو کیپٹلسٹ ہیں، آپ کہتے ہیں اسلام کیپٹلزم کے حق میں ہے، ٹھیک ہے، فرض کریں ہماری یہ آرگیومنٹ ہو رہی ہے۔ اب سوشلسٹ کیا کہتے ہیں؟ سوشلسٹ سب سے پہلے یہ کلیم کرتے ہیں کہ سائنس کے ذریعے یہ ثابت کیا جا سکتا ہے کہ سرمایہ داروں کا منافع در حقیقت مزدوروں کی لوٹی ہوئی محنت پر بنیاد رکھتا ہے، اس کو کہتے ہیں تھیوری آف سرپلس ویلیو، ٹھیک ہے۔ اب فرض کریں کہ سائنٹیفکلی آپ یہ بات ایکسیپٹ کر لیتے ہیں، اگر آپ یہ بات ایکسیپٹ کر لیں کہ ہاں یار آپ نے ثابت کر دیا سائنٹیفکلی کہ مزدوروں نے جو محنت کی تھی ان کا صلہ مزدوروں کو نہیں ملا، اس کا صلہ سرمایہ داروں کو ملا، اگر میں سائنٹیفکلی یہ پروف کر دوں تو پھر جب ایتھیکل کویسچن آئے گا تو بڑا آسان ہو جائے گا آنسر کرنا، کیونکہ آپ کہیں گے جی ایکسپلائٹیشن کے تو ہمیں خلاف ہونا چاہیے، ہمیں کسی کا استحصال نہیں کرنا چاہیے، تو آپ اس نتیجے پہ پہنچ جائیں گے کہ کیپٹلزم جو ہے وہ اسلامک نہیں ہے۔ اور اگر آپ سائنٹیفکلی اس بات پہ کنونس نہیں ہوتے یا آپ کے پاس اس کے پیچھے کوئی ایویڈنس نہیں ہے کہ یہ سائنٹیفکلی آپ پروو نہیں کر سکتے کہ سرمایہ داری نظام کے اندر سرمایہ داروں کا منافع مزدوروں کے استحصال پر بنیاد رکھتا ہے، اس کا سائنسی ثبوت آپ پریزنٹ نہیں کر سکتے، تو پھر آپ دوسرے نتیجے پہ پہنچیں گے کہ کیونکہ کیپٹلزم ایک ایکسپلائٹیٹیو سسٹم نہیں ہے تو لہٰذا اس میں کوئی بری چیز نہیں، کوئی بری بات نہیں۔ لہٰذا ایکچولی پورے کویسچن کی ریزولوشن کہ کس طرف آپ اس سوال پہ کھڑے ہوتے ہیں اس چیز کے ساتھ منسلک نہیں ہے کہ ایکسپلائٹیشن اچھی ہے بری، ہر بندہ کہے گا ایکسپلائٹیشن بری ہے، مگر ایکچولی اس چیز کے ساتھ منسلک ہے کہ کیا سرمایہ داری نظام ایکسپلائٹیٹیو ہے یا نہیں، اور اس چیز کا جواب آپ ایتھکس کی بنیاد پہ نہیں دیں گے، آپ سائنس کی بنیاد پہ دیں گے۔ اس میں کیا بری بات ہے اگر میں کہتا ہوں کہ سائنس کی بنیاد پہ دیا جاتا ہے تو اس میں کیا حرج کیا ہے؟ سائنس تو اچھی چیز ہے، ہمیں قبول کرنی چاہیے۔ اس میں پرابلم یہ ہوتا ہے کہ جب اسلامک ماڈرنسٹ اور اسلامک ٹریڈیشنلسٹ کی پھر آپس میں بحث ہوتی ہے تو یہ بحث پر چلی جاتی ہے ریزن ورسز ریولیشن کے دائرے کے اندر، اور وہ دائرہ یہ ہے کہ جس میں ٹریڈیشنلسٹ یہ کہتے ہیں کہ کیا ہمیں خدا کے الفاظ کو یا قانون کو منطق کی روشنی میں دیکھنا چاہیے یا ہمیں منطق کو ایک خدا تعالیٰ کے الفاظ کی روشنی میں دیکھنا چاہیے۔ اوئے ہوئے ہوئے بڑی مزیدار قسم کی بات ہے، اور میں دوبارہ ریپیٹ کر دیتا ہوں تاکہ آپ بات سمجھ جائیں کہ ٹریڈیشنلسٹ کا یہ کہنا ہے کہ لاجک جو ہے وہ ہیومن ہے، انسانوں کا بنائی ہوئی منطق ہے، اس میں غلط بھی ہو سکتا ہے، صحیح بھی ہو سکتا ہے، جبکہ خدا تعالیٰ کے الفاظ جو ہیں وہ تو ڈیوائن ہے، اور اگر وہ ڈیوائن ہے تو وہ بالکل فلالیس ہیں۔ اگر وہ فلالیس ہیں تو اور آپ مانتے ہیں کہ ہیومنز جو ہیں وہ لاجک میں مسٹیکس بھی کر سکتے ہیں، اور لاجک کی اپنی ایک ارتقاء اور ڈیولپمنٹ ہوتی ہے، لاجک از ناٹ آج کا جو لاجک ہے وہ ہم نے کچھ ڈیولپ کیا اور مزید اس میں اور ڈیولپمنٹ ہو رہی، تو ریزن تو مین میڈ چیز ہے نا، منطق جو ہے وہ تو انسان کی اپنے دماغ کا استعمال ہے، تو یہ تو مین میڈ چیز ہے اور یہ خدا کی طرف سے، تو آپ جو ہیں کس طرف کھڑے ہوں گے، اس چیز کے ساتھ جو مین میڈ قانون ہے یا اس چیز کے ساتھ جو خدا تعالیٰ نے قانون نازل کیا ہے؟ تو اس میں پھر آپ اسلامک ماڈرنسٹ پھنس جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ نہیں، اس کو بھی ایکسیپٹ کرنا ہے اور ریزن کو بھی ایکسیپٹ کرنا ہے، اور ریزن ورسز ریولیشن کے اندر ایک ڈیڈ لاک پیدا ہو جاتا ہے۔ اور میں یہ کہوں گا کہ اگرچہ مسلم سویلائزیشن میں جو اسٹیگنیشن ہے اس وقت، ہم ایک اسٹیگنٹ پیریڈ اپنی تاریخ میں ہیں، تو اس میں بہت سارے فیکٹرز ہیں، پولیٹیکل فیکٹرز ہیں، اکنامک فیکٹر ہے، سب سے بڑا فیکٹر تو آبویسلی ویسٹرن کولونیلزم ہے کہ جو انہوں نے ہمارے ساتھ یہاں آ کے کیا، آج کل بھی آپ دیکھ رہے ہیں IMF جو ہمارے ساتھ کر رہا ہے، مگر اس میں جہاں تک انٹلیکچوئل گروتھ کا تعلق ہے تو اس میں ایک فیکٹر یہ بھی ہے کہ یہ جو ریزن ورسز ریولیشن کی ڈیبیٹ میں جب ہم پھنس جاتے ہیں تو پھر ایٹ اے سرٹن پوائنٹ جو اسلامک ٹریڈیشنلسٹ ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ بھائی جہاں ریزن اور ریولیشن کا فرض کریں کوئی کانٹرڈکشن ہے تو وہاں پہ ہم نے ریولیشن کے ساتھ جانا ہے، ریزن کے ساتھ نہیں جانا۔ اگر واقعی ہم اس بات کو قبول کریں، اس پوائنٹ آف ویو کو قبول کریں، تو پھر تو سلیوری کو بھی لیگل کر دینا چاہیے کیونکہ وہ تو قرآن مجید کے اندر اس کا ذکر ہے۔ مگر اگر ہم ریزن کو قبول کریں اور انٹینٹ آف دا لا کو دیکھیں اور ایبسٹریکٹ پرنسپل وہاں سے ڈرائیو کریں جیسے اسلامک ماڈرنسٹ کرتے ہیں، تو پھر ہم کہہ سکتے ہیں کہ جی انہوں نے حضور پاک کے دور کے اندر حضور پاک نے غلاموں کو آزاد بھی کیا، انہوں نے حضرت بلال کو آزاد کیا، انہوں نے حضرت زید کو اڈاپٹ کر لیا، انہوں نے ہمیشہ لوگوں سے کہا کہ غلاموں کو آزاد کیا جائے۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ ان کی جو انٹینٹ تھی وہ یہی تھی کہ بتدریج یہ نظام غلامی کا ختم ہو جائے گا، تو آج ہمارے پاس موقع ہے، آج ہم اس کو ختم کرتے ہیں۔ تو یہ دونوں چیزیں ایک دوسرے کے ساتھ کانٹرڈکشن میں پھنس جاتی ہیں اور اس وجہ سے انٹلیکچولی ہم ایک ٹریڈیشنلسٹ اور ماڈرنسٹ جو ہے نا ڈیڈ لاک میں آ جاتے ہیں۔ میں ایک اور میتھڈالوجی آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا جس کے بارے میں آپ سوچیں۔ میں نے پچھلے لیکچر میں آپ کو یہ بتایا کہ انسان کی ارتقاء جو ہے وہ اس کی جو پروڈکٹیو فورسز ہیں، یعنی جو پیداواری قوتیں ہیں، اس کے اندر آہستہ آہستہ تبدیلی ہوتی
ہوتی چلی جا رہی ہے۔ انسان کی اگر پوری تاریخ دیکھیں آپ، پچھلے 2 لاکھ سال کی تاریخ آپ اٹھا کر دیکھیں تو آپ دیکھیں گے کہ جتنا آپ پیچھے زمانے میں چلے جائیں گے اتنا ٹیکنالوجیکلی ہم انفیریئر ہیں، اور جتنا آپ آگے چلتے چلے جائیں گے اتنی ہماری ٹیکنالوجی بڑھتی جا رہی ہے۔ ٹیکنالوجی سے مراد کیا ہے؟ ہماری نو ہاؤ اباؤٹ دا ورلڈ، ایون اباؤٹ آور سیلس، کہ پیداوار کیسے کرنی ہے، چیزیں کیسے بنانی ہے، انرجی کیسے چلتی ہے، نیوکلیئر انرجی کیا ہوتی ہے، یہ چیزیں نئی چیزیں ہیں نا، نئی ڈسکوریز ہیں۔ تو ہماری ڈسکوریز اینڈ انڈرسٹینڈنگ اباؤٹ نیچر، اور ہم بھی نیچر کا ایسا انڈرسٹینڈنگ اباؤٹ اور سیلس، وہ بڑھتی چلی جا رہی جیسے جیسے سوسائٹی جو ہے وہ آگے جا رہی، جیسے جیسے تاریخ جو ہے وہ آگے جا رہی۔ بلکہ میں تو یہ کہوں گا تاریخ کا آگے جانے کا مطلب ہی ہے کہ آپ کی انڈرسٹینڈنگ جو ہے ڈیولپ کرتی جائے۔ اور میرا دعویٰ یہ کہ جیسے جیسے آپ کا ٹیکنالوجیکل بیس چینج ہوتا چلا جاتا ہے، جب آپ ہنٹر گیدرر سوسائٹی سے پیسٹرلزم کی طرف جاتے ہیں، پیسٹرلزم سے آپ سیٹلڈ ایگریکلچر، ادھر سے جو بھی آگے چلتے جاتے ہیں، تو ویسے ویسے آپ کا معاشی نظام بھی تبدیل ہوتا چلا جاتا ہے۔ اور ایک معاشی نظام جو پرانے قدیم زمانے میں بہت زبردست چلتا ہے، وہ نئے زمانے کے حالات میں صحیح نہیں چلتا، کیونکہ نئے زمانے کے اندر مختلف حالات ہوتے ہیں۔ اس ٹیکنالوجیکل بیسس کو مزید آگے بڑھانے کے لیے آپ کو نئے قوانین، ایون اکنامک سسٹم کی ضرورت ہوتی ہے۔ میں چند مثالیں آپ کو دیتا ہوں۔ ویسے تو میں نے بڑی تفصیل سے پچھلے لیکچر میں یہ ساری بات کی تھی، مگر ونس اگین آپ کو چند مثالیں دیتا ہوں۔ اگر میں نے پچھلے لیکچر میں بتایا کہ وہ اصول و قوانین، وہ اکنامک سسٹم جو ہنٹر گیدرر سوسائٹی کے وقت میں ہوا کرتا تھا، وہ اگر آپ 21ویں صدی میں جدید کیپٹلسٹ سوسائٹی میں لگا دیں تو وہ تو نہیں چل سکے گا نا۔ یہ ایگزیجریٹڈ ایگزامپل ہے نا، کوئی یہ پرپوز تو نہیں کر رہا کہ ہنٹر گیدرر والا سسٹم جو ہے وہ آج کے زمانے میں لگا دیں، یہ تو کوئی نہیں کہہ رہا۔ مگر بہرحال میں تو آپ کو ایکسٹریم ایگزامپل دے رہا ہوں تاکہ پوائنٹ السٹریٹ ہو کہ جو نظام اس زمانے میں چلا تھا وہ آج کے زمانے میں شاید نہیں چل سکتا۔ دیکھیں میں آپ کو سادہ سی ایگزامپل دیتا ہوں کہ جب انسان بالکل ہی جانوروں کی طرح رہتا تھا، تو وہاں سے جب اس نے ہنٹنگ گیدرنگ سیکھی تو وہ ایک نیکسٹ سٹیج آف سویلائزیشن پہ یا ڈیولپمنٹ پہ پہنچا، اور اس کی سوچ میں ایک اضافہ ہوا۔ اس نے ایک نیا نظام بنایا۔ ہنٹر گیدررز کا اپنا ایک قبائلی ٹرائبل قسم کا سسٹم ہوتا ہے جس میں وہ کام کرتے ہیں، اور بہت سارے مختلف سسٹمز بھی ہیں، ان کو ہم اسٹڈی کر سکتے ہیں۔ پھر ہنٹنگ گیدرنگ سے پیسٹرلزم کی طرف لوگ بڑھے، یعنی ہنٹنگ گیدرنگ ایک سسٹم تھا، اس سے پیسٹرلزم کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے جانور وغیرہ ڈومیسٹیکیٹ کی، اور جانوروں کے ساتھ ان کی گریزنگ گراؤنڈ کے ساتھ آپ پھرتے رہے۔ اور جو پیسٹرلسٹ سوسائٹی ہے وہ ہنٹر گیدرر سے زیادہ ایڈوانس سوسائٹی ہے، اور وہ ہنٹر گیدرر کو دیکھتی ہے اور کہتی ہے یار آپ تو بڑے بیکورڈ قسم کے لوگ ہیں، یہ بہتر نظام ہے۔ پھر ایک وقت ایسا آتا ہے کہ جو پیسٹرلسٹ ہیں ان میں سے کچھ ٹرائبز جو ہیں وہ سیٹل ڈاؤن کر کے سیٹلڈ ایگریکلچر شروع کرتی ہیں اور اپنے پہلے شہر بنانا شروع کر دیتی ہیں۔ اور پھر جو سیٹلڈ ٹرائبز ہوتی ہیں وہ کہتی ہیں یار تم عجیب قسم کے پیسٹرلسٹ ہو، ابھی تک پھر رہے اپنے جانوروں جنونوں کے ساتھ، دیکھو ہم نے شہر بنائے، ہم نے سویلائزیشن بنائی ہے، سب کچھ کیا ہے، ہم ایڈوانس کر رہے ہیں، اور وہ واقعی زیادہ ایڈوانسڈ ہے۔ اب یہ ممکن نہیں ہے کہ ہنٹر گیدرنگ سے آپ ڈائریکٹلی جو ہے سیٹلڈ ایگریکلچر میں چلے جائیں، شاید چلے بھی جائیں مگر مشکل ہے۔ موسٹ لائکلی آپ بیچ میں پیسٹرلزم سے گزر کے، ڈومیسٹیکیشن آف اینیمل سے گزر کے جو ہے وہ آپ ایگریکلچر کی طرف بڑھیں گے۔ جب سیٹلڈ ایگریکلچر پیدا ہو جاتا ہے تو اس کی بھی کئی مختلف شکلیں ہیں۔ مثال طور پہ میں نے آپ کو بتایا ایک ایزیاٹک موڈ آف پروڈکشن تھا، دوسری طرف گریس اور روم کے اندر کچھ عرصے بعد ایک سلیو موڈ آف پروڈکشن شروع ہوا، پھر آہستہ آہستہ کر کے وہ سلیو موڈ آف پروڈکشن فیوڈلزم کے اندر تبدیل ہو گیا۔ ایزیاٹک موڈ آف پروڈکشن جو ہے اس نے اپنا سفر جاری رکھا، اس کے اندر بھی ڈیولپمنٹس وغیرہ ہوئیں، تبدیلیاں وغیرہ ہوئیں اینڈ سو آن۔ اور اب ایٹ دا تھرڈ سٹیج آ کے ہم نے دیکھا کہ کیپٹلزم آ گیا ہے، سرمایہ داری نظام آ گیا۔ اب دیکھیں کیپٹلزم جو ہے اس کو ممکن بنانے کے لیے بہت ساری ہسٹوریکل ڈیولپمنٹ کی ضرورت تھی۔ یہ ممکن نہیں ہے کہ کیپٹلزم اس پیریڈ کے اندر جس طرح آج کیپٹلسٹ موڈ آف پروڈکشن ہے کہ یہ فرعونوں کے زمانے کے اندر انٹروڈیوس ہو جاتا ہے۔ اٹس ناٹ پاسبل، کیونکہ جو ٹیکنالوجیکل بیسس ہے کیپٹلزم کا وہ ایگزسٹ نہیں کرتا تھا اس پیریڈ کے اندر، تو وہ کیپٹلسٹ سوسائٹی نہیں بن سکتی تھی، وہ ایک انڈسٹریل سوسائٹی نہیں بن سکتی تھی۔ اور اسی طرح الٹ بھی ہے کہ اگر آپ فرعونوں کا نظام جو ہے وہ آج کیپٹلسٹ سسٹم کے اوپر آ کے نافذ کر دیں تو یا تو کیپٹلسٹ سسٹم پیچھے چلا جائے گا یا ان قوانین کو ریپلیس کرنا پڑے گا۔ جیسے نیا سسٹم آتا ہے تو پرانا سسٹم آؤٹ آف ڈیٹ لگتا ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ پرانا نظام جو ہے اس وقت کوئی غلطی تھی، یہ نہیں کہہ رہا کوئی کہ کیونکہ آج ہم کیپٹلسٹ ہو گئے ہیں اور جدید ہو گئے ہیں اور انڈسٹریل سوسائٹی ہم نے بنا رہی ہے کہ پیسٹرلزم جو ہے وہ کبھی ہونا ہی نہیں چاہیے تھا، یہ نہیں کوئی کہہ رہا۔ پیسٹرلزم جو ہے وہ ایک نیسیسری سٹیج تھا جس سے گزر کے ہم آہستہ آہستہ آگے آئے۔ پیسٹرلزم کے بعد سیٹلڈ ایگریکلچر، جس کو ایگریکلچر ریولوشن یا نیولتھک ریولوشن کہتے ہیں، وہ ایک نیسیسری سٹیج تھا، وہ ضروری تھا انسان کی ارتقاء کے لیے، اور وہ اگر نہ ہوتا تو پھر
انڈسٹری نہیں پیدا ہو سکتی تھی. ایگریکلچر پہ اگر ہمارا عبور نہ ہوتا, ایگریکلچرل ریولوشن نہ ہوتا, تو انڈسٹریل ریولوشن تھوڑی ہو سکتا تھا. ایگریکلچرل ریولوشن واز دا پری ریکوزٹ فار دی انڈسٹریل ریولوشن. مگر ایک دفعہ انڈسٹریل ریولوشن ہو گیا تو جو ابھی تک وہ سوسائٹیز ہیں جو ایگریکلچرل اسٹیج پہ بیٹھی ہوئی ہیں وہ پریمیٹیو لگنی شروع ہو گئیں, وہ بیکورڈ لگنی شروع ہو گئیں, وہ پرانی لگنی شروع ہو گئیں. تو اس طرح جب ہم ایک اسٹیج سے اگلی اسٹیج پر جاتے ہیں تو پچھلے اسٹیج والی چیزیں جو ہیں وہ ہمیں ناکارہ یا پرانی یا انیکرونسٹک وغیرہ محسوس ہونی شروع ہو جاتی ہیں, مگر وہ اس اسٹیج کے لیے درست ہوتی ہیں, اس اسٹیج کے لیے وہ غلط نہیں ہوتی. یہ نہیں ہم کہہ رہے کہ وہ ساری غلطی. تو اب اصول جو میں ڈرائیو کرنا چاہ رہا ہوں وہ کیا ہے, وہ یہ ہے کہ جب یہ نیا نظام پیدا ہوتا ہے, جس طرح آپ دیکھیں کہ پہلے ایک زمانے میں ہم ہنٹر گیدررز تھے, پھر اس کے بعد ہم پیسٹرلسٹ بنے. اب ایک پیریڈ ہوگا ضرور جس میں یہ پیسٹرلزم اور ہنٹنگ گیدرنگ جو ہے وہ اکٹھے چلا کرتی تھی, یعنی کہ کچھ لوگ ہنٹر گیدررز تھے, کچھ لوگ پیسٹرلسٹ تھے. ٹھیک ہے, ان دونوں چیزوں کے درمیان تضاد بھی ہوا ہوگا. جو ہنٹر گیدررز ہیں وہ کہتے ہوں گے کہ تسی کر رہے ہو کیا بیکار کام آپ کر رہے ہیں, چھوڑے اور ہماری طرح زندہ رہیں. اور جو پیسٹرلسٹ تھے وہ کہتے تھے نہیں یہ بیکار زندگی, اس طرح نہیں ہم نے رہنا, ہم نے اس طرح رہنا. ان دونوں سسٹمز کے درمیان ایک کانفلکٹ پیدا ہوا, اور اس کانفلکٹ میں کون جیتے گا تاریخ کے اندر؟ آپ ہو سکتا ہے یہ کہیں کہ جی جو اخلاقی طور پہ درست ہے وہی جیتے گا, مگر میں تو آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ ان دونوں سسٹمز کے درمیان یہ والے لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہماری اخلاقیات درست ہیں, یہ والے لوگ کہہ رہے ہیں ہماری اخلاقیات درست ہیں, اور اس پیریڈ کے اندر تو پتہ نہیں کوئی ریولیوشن تھی یا نہیں تھی, تو کیسے جج کریں گے کہ کون جیتے گا؟ یا اس کوشچن کو چھوڑ بھی دیا جائے, forget about this question کہ کون اخلاقی طور پہ درست تھا. میں ویسے آپ کو پوچھتا ہوں کہ ان دونوں میں سے آپ کے حساب میں کون سا جو ہے وہ ترقی کرے گا اور بڑھتا چلا جائے گا, دولت کماتا چلا جائے گا, طاقتور ہوگا اور دوسرے کو کانکر کر جائے گا؟ تو میرے حساب میں جو پیسٹرلسٹ ہیں وہ زیادہ ترقی کریں گے, کیونکہ وہ ایڈوانسڈ مینز آف پروڈکشن, جو ایڈوانسڈ میتھڈ آف پروڈکشن ہے اس کے ساتھ جڑے ہوئے. اوبیسلی یہ ایڈوانس میتھڈ آف پروڈکشن اسی وقت پیدا ہوا جب ہنٹنگ گیدرنگ سے آپ نے کچھ ٹیکنالوجیز وغیرہ سیکھ لی, اینیملس کو ڈومیسٹیکیٹ کیا, تو وہ ایک نیسیسری اسٹیج تھا. مگر جب ایڈوانس اسٹیج پہ آپ آ جائیں گے تو وہ پچھلے والا پرانا لگے گا. اچھا, تو جو طبقہ ایڈوانسڈ مینس آف پروڈکشن کے ساتھ جڑا ہوتا ہے وہ ترقی کرتا چلا جاتا ہے, اور جو طبقہ بیکورڈ مینس آف پروڈکشن کے ساتھ جڑا ہوتا ہے وہ پیچھے رہ جاتا ہے. اور آہستہ آہستہ جو ایڈوانس مینس آف پروڈکشن کے ساتھ طبقہ جڑا ہوتا ہے وہ طاقتور ہوتے ہوتے دوسروں کو کانکر بھی کر جاتا ہے, یا ہیجمونک ہو جاتا ہے, یا ڈومینیٹ کر جاتا ہے. یہ ہم نے کئی دفعہ تاریخ میں دیکھا ہے, جس طرح گریک رومن امپائر نے جو سارے ارد گرد کی سوسائٹیز تھیں ان کو کانکر کر لیا. انہوں نے ایک سلیو سسٹم بنایا, وہ زیادہ ایفیشینٹ سسٹم تھا, دولت وغیرہ اکٹھی کی ہے, وہ اپنی آرمی آرگنائز کی اور سب کو کانکر کرتے چلے گئے. اسی طرح جو ایکیڈین امپائر تھا یا سسنید امپائر تھا, یا جتنے پرانے یہ امپائرس تھے وہ زیادہ پاورفل تھے کیونکہ وہ ایڈوانس مینز آف پروڈکشن کے ساتھ جڑے ہوئے تھے اور ان مینز آف پروڈکشن کو مزید ایڈوانس کری جا رہے تھے. آج اگر ویسٹ پوری دنیا پر رائج ہے تو اس وجہ سے نہیں کہ وہ اخلاقی طور پہ بڑے سپیریئر ہیں اور ہم اخلاقی طور پہ بڑے انفیریئر ہیں, اس کا کوئی تعلق نہیں اس چیز سے. اس کا تعلق ان کی ٹیکنالوجی, ان کی سائنس کے ساتھ جڑا ہوا ہے, اس چیز کے ساتھ جڑا ہوا ہے کہ وہ ایڈوانس مینز آف پروڈکشن کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں, اور ہم ابھی تک فیوڈلزم کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں یا جاگیرداری نظام کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں اور بیکورڈ مینز آف پروڈکشن استعمال کر رہے ہیں, اور ہم نے اپنی اکانومی کو ایڈوانس ہی نہیں کیا. مارکسزم بھی بائی دا وے یہی کہتا ہے. بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ مارکسزم محض اس چیز پر بنیاد رکھتا ہے کہ بھئی غریبوں کے ساتھ ہمدردی کرنا اینڈ سو آن. اس طرح کی تو بہت فلاسفیز ہیں. اسلام کے اندر خود غریبوں کی ہمدردی شامل ہے. بہت سارے فلاسفرز یہ کہتے ہیں کہ غریبوں کے ساتھ ہمدردی کرنی چاہیے. مگر مارکسزم یہ کیوں کہتا ہے کہ سوشلزم سرمایہ داری نظام کی کہ اگلے سٹیج میں سوشلزم پیدا ہوگا اور یہ ناگزیر ہے؟ اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ اخلاقی طور پہ اچھی چیز ہے, وہ تو ہوگی یا نہیں ہوگی وہ علیحدہ سوال ہے, مگر اس کی وجہ یہ کہ سوشلزم ایڈوانس مینز آف پروڈکشن کے ساتھ جڑا ہوا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ مارکس کہتا ہے کہ جو پرولتاریہ یعنی انڈسٹریل ورکنگ کلاس جو فیکٹریوں کے اندر مزدور کام کرتے ہیں جدید مشینوں کے ساتھ, وہی اگلا سماج بنا سکتے ہیں, اور وہی اسی لیے وین گارڈ ہے. اس لیے نہیں وہ اگلا سماج بناتے کیونکہ وہ غریب ہیں, اس لیے وہ اگلا سماج بناتے ہیں کیونکہ وہ ایڈوانسڈ مینز آف پروڈکشن کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. ان کو پیداوار کرنے کا وہ طریقہ آتا ہے جو کہ باقی پیداواری طریقوں سے زیادہ ٹیکنالوجیکلی ایڈوانس طریقہ ہے. اس لیے وہ آگے کی طرف سوسائٹی کو لے کر جائیں گے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر وہ طبقہ جو کہ بیکورڈ مینز آف پروڈکشن کے ساتھ جڑا ہو وہ اگر سوسائٹی پر غالب
غلبہ حاصل کر لے تو انفیکٹ سوسائٹی پیچھے کی طرف چلی جائے گی. اور وہ طبقہ جو کہ ہائی ٹیکنالوجی کے ساتھ جڑا ہوا ہے, ایڈوانس ٹیکنالوجی کے ساتھ جڑا ہوا ہے, ایڈوانس مینز آف پروڈکشن کے ساتھ جڑا ہوا ہے, جب وہ سوسائٹی پر ڈومینیٹ کرتا ہے تو وہ مزید سوسائٹی کو بہت ریپڈلی اور ماڈرنائز کر دیتا ہے. تو اس لیے جو پولیٹیکل اکانومی کا پوائنٹ آف ویو ہے ہسٹری پر وہ یہ ہے کہ تاریخ اس وقت آگے بڑھتی ہے, کوئی سماج اس وقت آگے بڑھتا ہے جب وہ طبقہ جو کہ ان ذرائع پیداوار کے ساتھ جڑا ہو جو کہ ایڈوانسمنٹ کو ریپرزینٹ کرتے ہیں, وہ حکمرانی اپنی قائم کر لے تو سوسائٹی بڑی ریپڈلی ڈیولپ کرتی ہے. پھر سے آپ کو بتاتا ہوں کہ دیکھیں, ایک ہے اس کا پروڈکٹیو بیس جس کو میں ٹیکنالوجیکل بیس کہہ رہا ہوں, اس کو آپ کہہ سکتے ہیں فورسز آف پروڈکشن, یعنی کہ پیداواری قوتیں. ان پیداواری قوتوں کے ساتھ جڑا ہوا ہے ایک معاشی نظام جس کو ہم کہتے ہیں ریلیشنز آف پروڈکشن, وہ اسی کے ساتھ جڑا ہوا ہے. یہ جو ریلیشنز آف پروڈکشن ہے یہ سماج کو تقسیم کرتے ہیں مختلف طبقات کے اندر. ایک طبقے کے پاس ملکیت ہوتی ہے کسی نہ کسی شکل میں, دوسرا طبقہ جو ہے وہ ملکیت سے محروم ہوتا ہے کسی نہ کسی شکل میں. ان ملکیت کی شکلیں جو ہیں تاریخ میں تبدیل ہوتی ہوئی نظر آتی ہیں. جیسے جیسے ٹیکنالوجیکل بیس بڑھتا چلا جاتا ہے تو ملکیت کی شکلیں بھی اس کے ساتھ ساتھ تبدیل ہوتی ہوئی نظر آتی ہیں. اور جب یہ تبدیل ہوتی ہیں تو اس کو ہم ایک سوشل ریولوشن کہتے ہیں, اگرچہ یہ سوشل ریولوشن کئی سینچریز پر مشتمل ہوتا ہے. پولیٹیکل ریولوشن چھوٹا ہوتا ہے مگر سوشل ریولوشن جو ہوتا ہے جو ایک پورے موڈ آف پروڈکشن کو چینج کرے وہ سینچریز پر بنیاد رکھتا ہے, وہ تبدیلی سینچریز پر بنیاد رکھتی ہے. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ اکنامک سسٹم جو ہے وہ لوگوں کو مختلف طبقات کے اندر تقسیم کرتا ہے. یہ جو تقسیم ہے اس کو اس طرح سے سمجھنا ہے کہ اس میں کچھ وہ طبقات ہیں جو بیکورڈ مینز آف پروڈکشن کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں, یعنی وہ اس طرز پیداوار کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں جو کہ پرانا نظام تھا, پرانا کام کرنے کا طریقہ تھا, پرانی ٹیکنالوجی تھی, پرانا سوشل سسٹم تھا. اور کچھ لوگ اس ٹیکنالوجی کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں, ان مینز آف پروڈکشن کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں جو ایڈوانس مینز آف پروڈکشن ہے, جو ترقی یافتہ ذرائع پیداوار ہے, جو کہ ٹیکنیکلی زیادہ ایفیشینٹ ہیں, پروفیشنٹ ہیں, زیادہ پیداوار کر کے دے سکتے ہیں. اور ان دو طبقات کے درمیان جو ہے وہ لڑائی ہے, ان دو موڈز آف لائف کے درمیان, موڈز آف پروڈکشن کے درمیان, زندگی کے طرز کے درمیان لڑائی ہو جاتی ہے. اور وہ ہمیں اس کا عکس ہمیں نظر آتا ہے اخلاقیات کے اندر, کہ جو پرانے طریقے سے کام کرتے ہیں وہ کہتے ہیں ہماری اخلاقیات درست ہے, اور جو نئے طریقے سے کام کر رہے ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں ہماری اخلاقیات درست ہے. اور یہ اخلاقیات کی لڑائی ہمیں اکثر پھر سیاست میں نظر آتی ہے, طبقات, اور اس کو ہم کہتے ہیں طبقاتی جدوجہد. ٹھیک ہے, تو اس ساری بات سے کیا نتیجہ اخذ کرنا چاہیے؟ نتیجہ یہ اخذ کرنا چاہیے کہ اگر پاکستان نے ترقی کرنی ہے تو وہ پاکستان کے سماج کا وہ حصہ, وہ طبقہ جو ایڈوانس مینز آف پروڈکشن کے ساتھ جڑا ہوا ہے, جو کہ نئے طریقے جانتا ہے, پیداواری نئے رشتے پیدا کرتا ہے, نئی پیداواری قوتوں کے ساتھ جڑا ہوا ہے اور ٹیکنالوجی کو آگے لے کر جا سکتا ہے, جب وہ حصہ ڈومینیٹ کرے گا تو تب پاکستان بھی ترقی کرے گا, تب سوسائٹی بھی ترقی کرے گی اور مسلمان بھی ترقی کریں گے. اس وقت اگر مسلمانوں کے ساتھ کوئی المیہ ہے تو وہ یہ ہے کہ مسلمانوں کے حکمران طبقے میں وہ لوگ شامل ہیں جو کہ ایڈوانس مینز آف پروڈکشن کے بجائے بیکورڈ ذرائع پیداوار کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں, اور اس زندگی کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں جو کہ پرانے طرز کی زندگی ہے, اور وہ اپنے آپ کو جدیدیت کی طرف لے جانا نہیں چاہتے. کافی لمبا لیکچر ہو گیا, میں دیکھ رہا ہوں 44 منٹس لمبا لیکچر ہو گیا. میرا ارادہ تو یہ تھا کہ چھوٹا سا لیکچر ہوگا, مگر یہ بڑے کمپلیکس ٹاپکس ہیں اور ان کو بار بار مختلف اینگل سے میری کوشش ہوگی کہ ان کی وضاحت کروں, اور آپ کے سوالوں کا منتظر رہوں گا. اچھے اچھے سوال پوچھیے اور میری کوشش ہوگی کہ ویڈیوز کے ذریعے ایلیبوریٹ کر کے ڈیٹیل میں ان کا جواب دوں. تھینک یو ویری مچ.